السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور مودی نے بھارتی مسلمانوں کے اوپر بے پناہ مظالم ڈھائے، اور اب مودی کے ان سب مظالم کی جو تاریخ رات ہے وہ ختم ہونے پر آ گئی ہے۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں، جن میں سے ایک مودی کے ہی انہی مظالم کے حوالے سے، اور دوسرا ان مظالم کے حوالے سے جو ریئیکٹ سامنے آیا ہے وہ بھی مودی کے ملک کا نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کس طرح یہ مسلمانوں کا دشمن اپنے بدترین انجام سے دو چار ہونے والے۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ سے مودی حکومت نے دنیا میں اکیلا کرنے کی، علیحدہ کرنے کی، الگ کرنے کی سازشیں کی، اور یہی کوشش کی کہ پاکستان کا کوئی ملک ساتھ نہ دے، کوئی ملک اس کا دوست نہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حوالے سے بھارت کے اندر بھی بہت سارے ایسے قوانین بنائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دن پہلے الہ آباد کی سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتا سریواستوا نے درخواست دی کہ فجر کی اونچی آواز میں جو اذان دی جاتی ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، کیونکہ میری نیند خراب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس چیز کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے مودی کی حکومت کے کچھ اہم اراکین کے ساتھ، اور جن کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح دبایا جائے۔ اس نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو لاؤڈ سپیکر کے اوپر اعلانات کیے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے۔ اس بات کے بعد بھارت کے اندر بہت سارے مسلمانوں نے احتجاج کیا، مگر جو اس سے بھی بڑی خبر ہے، جو اصل خبر ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ بنگلہ دیش میں 26 مارچ کو آپ جانتے ہی ہیں کہ یوم آزادی ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کا 50واں جو یوم آزادی ہے اس کے حوالے سے جو حسینہ واجد ہیں اس نے مودی کو ایک بار پھر انویٹیشن بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے یوم آزادی کی تقریبات میں حصہ لیں۔ اور اب کی بار، شاید ماضی میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہو، مگر اب کی بار جو بنگلہ دیش کے نوجوان ہیں، جو بنگلہ دیش کی عوام ہے، وہ بھرپور طریقے سے مودی کے خلاف، یعنی کہ مودی کے جو آئندہ دنوں میں جو اس کا دورہ ہے بنگلہ دیش کا، اس کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور وہاں کی جو مرکزی بیت المکرم مسجد ہے اس کے باہر شدید احتجاج کیا گیا نوجوانوں کی جانب سے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مودی جو مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا ہے، مودی جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، وہ مودی کہ جس نے 2002 میں جب گجرات میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور بہت سارے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اس دوران جب یہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا ایک ریاست کا، تو اس نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو حقوق دلوانے کے لیے کوئی کام کرتا، اس نے ان سب ہندوؤں کو بچانے کی بڑی اہم کردار ادا کیا، ان سب ہندوؤں کو بچانے میں کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے میں ملوث تھے۔ اور اب یہی سب چیزیں جو اس نے یہ مسلمانوں کے خلاف کام کیے تھے، یہی اب اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور بنگلہ دیش سمیت بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کی جانب سے مودی کے خلاف جو آواز ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر اگر مودی نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد بنگلہ دیش کے اور مودی کے جو بھارت کے جو تعلقات ہیں، جیسے پہلے پچھلے کچھ عرصے کے دوران تھوڑے خراب ہوئے تھے، وہ مزید خراب ہوں گے، کیونکہ عوام سے کوئی بھی ملک کی، کسی بھی ملک کی حکومت عوام سے نہیں لڑ سکتی ہوتی ہے۔ عوام جب متحد ہو جاتی ہوتی ہے تو پھر حکومتوں کو اپنے جو ان کے تخت ہوتے ہیں، تخت بھی چھوڑنے پڑ جاتے ہوتے ہیں۔ تو حسینہ واجد نے اگر اپنا فیصلہ واپس نہ لیا اور مودی بنگلہ دیش پہنچا تو یقین جانیے کہ نہ صرف بنگلہ دیش کے اندر بلکہ بھارت کے اندر بھی مسلمان اس کے خلاف پورے طریقے سے کھڑے ہوں گے، اس مسئلے کے اوپر، اذان کے مسئلے پہ جس طرح کھڑے ہیں اسی طرح، اور مودی کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مودی جیسے موذی مرض اور مودی جیسے جو ظالم سفاک لوگ ہوتے ہیں ان سے بچائے رکھے، اور مودی کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچائے۔